لال مسجد آپریشن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ امریکہ کے سامنے بلی اور اپنوں کے سامنے بھیڑیے کا روپ دھارنے والے جنرل کے حکم پر یہ آپریشن کیا گیا۔ آئین کے قاتل ڈکٹیٹر نے نام نہاد روشن خیالی کا انتہائی گھنونا مظاہرہ کرتے ہوئے سینکڑوں بے گناہ لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ معصوم بچے اور عورتیں بھی اس کے ظلم سے نہ بچ سکے۔ ڈکٹیٹر کے ساتھ ہی آج اس سانحے کو یاد کر کے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 4 سال گزرنے کے بعد بھی لال مسجد کیس پر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ لال مسجد آپریشن پر دیکھتے ہیں علی شیر کی اسائنمنٹ۔ لال مسجد و جامعہ حفصہ کے خلاف ہوئے آپریشن سائلنس کے نتیجے میں جامعہ حفصہ تو ملبے کا ڈھیر بن گئی، جبکہ لال مسجد کچھ عرصہ بند رہنے کے بعد کھول دی گئی۔ اس سانحہ سے متعلق جڑے بہت سے سوالات کا آج تک جواب کیوں نہیں مل سکا؟ آئیے ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جا کے دشمنوں سے تو ہے مذاکرات کرتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر تو اسی طرح ہی چلے گا اور مسائل بنتے جائیں گے، مسائلستان بن جائے گا یہ پاکستان۔ اور پاکستان مسائلستان بن گیا۔ پاکستان کی معیشت کو 68 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا تو 35,000 سے زائد جانیں گئیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مشرف دور میں 7 مساجد شہید کیے جانے کے رد عمل میں لال مسجد تحریک شروع ہوئی، جس کا نتیجہ 10 جولائی 2007 کو خونی آپریشن سائلنس کی صورت میں نکلا۔ اس آپریشن میں کتنے جاں بحق، کتنے زخمی یا لاپتہ ہوئے، ان سوالات کے جوابات اب تک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ پرویز مشرف مسلسل کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد و جامعہ حفصہ آپریشن میں کوئی عورت جاں بحق یا لاپتہ نہیں ہوئی، مگر ان کے اس دعوے کو ان کے اپنے اور پرائے سب جھٹلاتے ہیں۔ لال مسجد میں جو کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں اور کئی 100 لوگ مارے گئے ہیں، سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ وہاں 94 لوگوں سے زیادہ نہیں مارے گئے ہیں اور وہ ٹیررسٹ تھے اور ایکسٹریمسٹ تھے۔ ایک عورت اور ایک بچہ نہیں مارا گیا ہے۔ جہاں تک خاتون کا تعلق ہے تو مولانا عبدالغازی کی والدہ صاحبہ جو تھیں وہ بھی وہاں موجود تھیں، جو شہید ہوئی وہاں پر۔ تو اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت اندر بھی نہیں تھی؟ والدہ صاحبہ کی نہیں دی گئی، حسان غازی کی میت ہمیں نہیں دی گئی۔ ایک کی بات والدہ کی تو نہیں ہے، یہاں تو کسی عزیز و قارب سوائے علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے علاوہ، میت کے علاوہ کسی کی نہیں دی گئی۔ دیکھیے، پرویز مشرف صریحاً بار بار جھوٹ بولتا ہے اور آج بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ وہاں کوئی بچیاں شہید نہیں ہوئیں، حالانکہ میں نے جو کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی تھی اس کے ساتھ ایک مسنگ پرسن کے سی ایم میں ابھی تک پینڈنگ ہے، جس میں نے خصوصی طور پر راولپنڈی کے اختر حسین کی 2 بچیوں کی مسنگ ہونے کا وہاں پہ فائل کیا ہوا ہے اور جو کہ پینڈنگ ہے۔ سانحہ لال مسجد میں لاپتہ ہونے والے طالب علم محمد علی کے والد مزمل شاہ اور محمد طاہر فاروق کے والد نظر حسین چشم کشا حقائق بیان کرتے ہیں۔ رحمان ملک صاحب نے بولا تھا، لیکن اس کے والد کے نام میں فرق ہے۔ 1 سال بعد انہیں نہیں کرائی تھی، وہ تو نہیں کر سکتا تھا نا، انہیں نہیں کرائی تھی، جس کے تھا کس کے پاس، ایجنسیوں والے کے پاس ہے، اور پھر اس سے بات نہیں ہوئی۔ ہمارا مزمل بابا ہے، اس کا بیٹا تھا، اس کو فون آیا تھا اس بچے کا، بھائی ہم کسی جگہ پہ اندر جس کمرے میں بند ہیں اس کمرے میں لائٹ نہیں ہے، باہر لائٹ ہے، ہم 65 بچہ ہے، 35-40 بچے ہیں۔ یہ ایجنسی کے تھرو بھی مجھے پتا، خود بھی پتا چلا۔ آپریشن سائلنس میں بہت سے جانوں سے گئے تو بہت سے زخمی سسک کر مرنے پر مجبور ہیں۔ میرا بھائی نعمت اللہ خان جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، لال مسجد آپریشن کے دوران اس کو اندھی گولی لگی، جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اور میرا کوئی نہیں سنتا ہے۔ میں اسپتالوں کے چکر لگا کے تک گیا ہوں۔ یاسر جو طالب علم لال مسجد آپریشن میں زخمی ہوا تھا، اس کے بعد ہمارے ہاں وہ زیر تعلیم رہا ہے۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ 1 ماہ ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ لال مسجد آپریشن میں جن چند درجن لاشوں کی شناخت کرائی گئی، ان میں سے بھی کئی ایک کی ڈی این اے رپورٹیں مشکوک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ میرے بھتیجے حافظ محمد شہیب کی عمر 14 سال تھی۔ انتظامیہ نے ہمیں 2 الگ الگ ڈی این اے رپورٹیں دیں جو غلط ثابت ہوئیں، اور حد تو یہ تھی کہ ہمیں دوسری رپورٹ میں 40 سالہ بابے کی ڈیڈ باڈی دی گئی جو ہم نے نہیں لی۔ سپریم کورٹ میں لال مسجد سے متعلق کیس کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ اسے عمومی لاپتہ افراد کے کیس کے ساتھ بھی نہیں سنا جا رہا۔ سپریم کورٹ میں خوف کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لمٹس میں رہتی ہے۔ وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ جس پر عمل نہ ہو تو کل مذاق کا نشانہ نہ بنے۔
لال مسجد آپریشن کے چوتھے سال کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ لال مسجد سے جڑے حقائق تو دفن ہوتے جا رہے ہیں، مگر خاموش آپریشن کا ایسا شور ہے کہ اب بھی لوگوں کے کانوں اور دلوں سے محو ہونے نہیں پا رہا۔ سانحہ لال مسجد کے 4 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس واقعہ میں جاں بحق ہونے والوں کی DNA ٹیسٹ رپورٹس طلب کر لی ہے۔ اگر ان رپورٹس پر مزید تحقیقات آگے بڑھائی گئیں تو بہت سے نئے حقائق اور سوالات سامنے آئیں گے۔ پروگرام اسائنمنٹ کے لیے کیمرہ مین نشاد عباسی کے ساتھ علی شیر، وقت نیوز، اسلام آباد۔